ہیبت اللہ اسکندزادہ، طالبان کا تیسرا سپریم کمانڈر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روہیل ٹال کے معزز ناظرین، افغان طالبان کے سربراہ ملا اختر منصور کی امریکہ ڈرون حملے میں ہلاکت کے بعد مولوی ہیبت اللہ اسکندزادہ کو طالبان کا نیا امیر مقرر کیا گیا۔ ہیبت اللہ کے 3 نائبین ملا عبدالغنی برادر، ملا یعقوب جو کہ ملا عمر کے بیٹے ہیں، اور سراج الدین حقانی، جلال الدین حقانی کے بیٹے، نئی حکومت میں کلیدی اقدار کے حامل ہیں۔ مولوی ہیبت اللہ کا تعلق اچکزئی قبیلے سے ہے، جبکہ کچھ ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ الوکزئی پشتون قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہیبت اللہ اسکندزادہ کی عمر 45 سے 50 سال کے درمیان ہے اور وہ زیادہ تر افغانستان میں ہی رہے ہیں۔ وہ طالبان کے ایک اہم رہنما سمجھے جاتے ہیں جو ملا اختر منصور کے نائب تھے۔ مولوی ہیبت اللہ اسکندزادہ شیخ مولوی محمد خان کے صاحبزادے اور مولانا خدائے رحیم صاحب کے پوتے ہیں۔ انہوں نے 1387 ہجری میں رجب کی 15 تاریخ کو قندھار کے ضلع پنجواہی کے ایک گاؤں ناخونی کے ایک علمی اور دیندار خاندان میں آنکھیں کھولی۔ ان کی زندگی کا ابتدائی مرحلہ اپنے والد صاحب کی جانب سے علمی پرورش اور تربیت میں گزرا۔ شیخ ہیبت اللہ اسکندزادہ مولوی محمد خان صاحب کی نرینہ اولاد میں دوسرے نمبر پہ ہیں۔ انہوں نے اپنے والد صاحب سے دینی تعلیم کا آغاز کیا تھا۔ قرآن پاک کی قرات، فقہی مبتدیات، صرف، نحو، عربی ادب، معانی اور اصول فقہ کی دوسرے درجے تک کی کتابیں اپنے والد صاحب سے پڑھی۔ بعد ازاں ثانویہ تک کی تعلیم کے لیے علاقے کے مشہور مدارس اور جامعات کا رخ کیا، جہاں انہوں نے تمام مروجہ علوم و فنون کی تکمیل کی، جبکہ دورہ حدیث 1411 ہجری میں علاقے کے مشہور علماء شیخ الحدیث مولوی محمد جان آغا صاحب اور شیخ الحدیث مولوی حبیب اللہ صاحب سے کیا تھا۔ وہ شرعی علوم بالخصوص فقہ، اصول فقہ، تفسیر اور حدیث کی تدریس میں خصوصی مہارت اور صلاحیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے 1411 ہجری میں فراغت کے بعد سے اب تک تمام تر جہادی مصروفیات کے ساتھ ساتھ مذکورہ علوم کی تدریس بھی جاری رکھی، اور اس حوالے سے ان کے شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ انہیں شیخ صاحب کا لقب بہائے سطح اور اصول حدیث کی تدریس میں امتیازی حیثیت کی وجہ سے ملا ہے۔ ان کی سند حدیث شیخ الحدیث مولوی محمد جان آغا صاحب اور شیخ الحدیث مولوی حبیب اللہ صاحب کے توسط سے مسلطن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ شیخ صاحب گزشتہ 10 سالوں سے مسلسل قرآن کریم کی تفسیر اور احادیث شریف کا درس دے رہے ہیں۔ اب تک بے شمار علماء اور شاگرد ان کی جامعہ علمیت کے ساتھ ساتھ بیان کی اچھی فضاحت سے بہرور ہیں۔ آپ بہت آسان اور عام فہم اسلوب میں مقابل فریق کو مطمئن کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اپنے فیصلے اور ارادوں کے نفاذ میں بہت یقینی اور واضح اور پرعزم ہیں۔ مجلس میں اکثر خاموش رہتے ہیں، مگر ضرورت کے موقع پر ان کی مختصر باتیں بہت مؤثر ہوتی ہیں۔ باوجود یہ کہ وہ اپنی زندگی کی 5ویں دہائی میں ہیں، مگر جہادی تربیت سے انہیں خاص محبت ہے۔ سنجیدگی، وقار اور اسلامی ہمدردی ان کی زندگی کے بنیادی امتیازات میں سے ایک ہیں۔ شیخ صاحب کا علمی خاندان علاقے کی سطح پر کئی نسلوں سے علم، فضیلت اور تقوی میں خاصی شہریت کا حامل ہے۔ اس علمی خاندان کا اصل مسکن افغانستان کے جنوب مغربی صوبہ قندھار کا ضلع تختہ پل رہا ہے۔ بعد ازاں اس خاندان نے قندھار کے ضلع پنجواہی کی طرف نقل مکانی کر لی۔ جب شیخ صاحب دینی تعلیم کے آخری مراحل میں تھے تو افغانستان میں روسی جاہریت پسندوں کے خلاف مسلح مزاحمت کا محاذ بہت گرم تھا۔ شیخ ہیبت اللہ اسکندزادہ سب سے بڑھ کر روسی جاہریت کے خلاف جہادی اور فکری مقابلے کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے اپنی تعلیمی سفر کے دوران بھی جہاد میں شرکت کے لیے وقت متعین کر رکھا تھا۔ شیخ صاحب مدارس کی سالانہ تعطیلات میں قندھار کے مشہور جہادی کمانڈر ملا حاجی محمد اخند کے محاذ پر جاتے اور وہاں عملاً سوویت یونین کے ریچھوں کے خلاف جہاد میں دادِ شجاعت دیتے۔ شیخ صاحب جہادی تنظیموں میں شرکت کے دور میں بھی زیادہ توجہ اس بات پر دیتے کہ مجاہدین کی الحاد اور دیگر غلط افکار کے خلاف علمی اور فکری اعتبار سے تربیت ہونی چاہیے، کیونکہ ملحد کمیونسٹوں اور ان کے سرپرست روسیوں نے افغانستان پر جانحانہ کارروائیوں کے ساتھ ساتھ فکری جاہریت بھی کی ہے۔ بسا اوقات فکری جاہریت کا مقابلہ عسکری مقابلے سے زیادہ اہم اور ضروری ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ شیخ صاحب تنظیم میں بھی اور مدرسے میں بھی
مجاہدین کی فکری تربیت کا زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ انہوں نے اس حوالے سے خاصی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ جب افغانستان سے روسی جاہریت پسندوں کے نکلنے اور کمیونسٹ انتظامیہ کے خاتمے کے بعد تنظیمی جھگڑے شروع ہوئے تو شیخ ہیبت اللہ صاحب اپنی تنظیم کے دیگر ارکان کی طرح باہمی چپکلشوں اور فسادات سے دور اپنے علمی اور اصلاحی کاموں میں مشغول رہے، باوجود اس کے کہ قندھار تنظیم جھگڑوں کے باعث میدان جنگ بن گیا تھا۔ بہت سے کمانڈر ان جنگوں میں مصروف ہو گئے، مگر شیخ صاحب ایک جہادی تنظیم کے علمی استاد اور مربی کی حیثیت سے ان تنازعات سے ہٹ کر اپنے علمی اور اصلاحی کاموں کی جانب متوجہ رہے۔ جب ان فسادات کے خلاف مرحوم ملا محمد عمر مجاہد کی قیادت میں طالبان کی اسلامی تحریک سامنے آئی تو شیخ ہیبت اللہ صاحب تحریک کے مؤسس اور ایک جہادی ساتھی کے طور پر آغاز سے ہی امیر المومنین رحمت اللہ کے شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے۔ جنوب مغربی خطے میں تحریک طالبان کی پیش قدمی کے بعد تحریکی قیادت کی جانب سے انتظامی سلسلے کے طور پر قندھار میں فوجی عدالت بھی قائم کی گئی۔ اس عدالت نے افغانستان کی سطح پر مشہور علمی اور فنی شخصیات کو جمع کیا گیا، جن میں سے ایک شیخ ہیبت اللہ اسکندزادہ صاحب بھی تھے، جنہیں تحریک کی قیادت سابق جہادی دور میں ان کی امتیازی علمیت، وقاحت اور تقوی و طہارت کی وجہ سے پہچانتی تھی۔ جب 1994 میں دارالحکومت کابل مجاہدین کے ہاتھوں فتح ہوا تو شیخ صاحب کو امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاہد رحمت اللہ تعالیٰ کے خصوصی فرمان پر فوجی عدالت کا سربراہ متعین کیا گیا۔ کابل میں فوجی عدالت کی تجدید اور اس میں مطلوبہ اصلاحات کے بعد مشرقی علاقوں میں فوجی عدالت کی ذمہ داری انہیں ہی سونپی گئی۔ مشرقی علاقوں خصوصاً ننگرہار میں فوجی عدالت سے متعلق 2 سالہ کارکردگی کے بعد امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاہد کے حکم پر کابل آئے اور یہاں امارت اسلامیہ کے دور حکومت کے آخر تک فوجی عدالت کے ذمہ دار کی حیثیت سے رہے۔ شیخ صاحب اپنی علمی اور معاشرتی زندگی میں کچھ خاص امتیاز رکھتے ہیں۔ انہیں امارت اسلامیہ کے تمام ذمہ داران ایک جامعہ شخصیت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے شیخ امیر المؤمنین کے انتخابات کے موقع پر شیخ صاحب نے مجاہدین کے اتحاد و اتفاق اور ان کی بیعت میں بنیادی کردار ادا کیا تھا۔ امیر المؤمنین کی شہادت کے بعد امارت اسلامیہ کے تمام اراکین اور مجاہدین نے یقینی اتفاق کے ساتھ ان کی امارت پر اتفاق کیا اور سب نے بلا استثناء ان کی بیعت کر لی۔ ہیبت اللہ اسکندزادہ کی زندگی بہت سادہ اور بے تکلف ہے۔ کھانے پینے اور لباس و رہائش میں تکلف کا کوئی اثر نظر نہیں آتا۔ انہیں دیکھنے پر لوگ ایسا محسوس کرتے ہیں جیسے وہ اپنے مہربان بڑے بھائی یا مشفق رہنما سے مل رہے ہیں۔ جہادی امور کا اہتمام بہت دقت نظر سے کرتے ہیں۔ موجودہ ایام میں مطالعہ و تدریس کی جگہ زیادہ وقت جہادی امور کی تنظیم، تنسیق اور تربیت میں گزرتا ہے۔ ان کی وفات کے بارے میں کوئی حتمی رائے ابھی تک موصول نہیں ہوئی، اس لیے کہا نہیں جا سکتا کہ وہ آیا زندہ ہے یا شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ایسے عظیم رہنما کو قائم دائم رکھے جو شدت پسندی سے دور اسلامی تعلیمات کو فروغ دیتے ہیں اور ملک پاکستان پر بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حکمران صادر فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم و دائم رکھے اور اسلام کو سر بلند رکھے۔ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ کسی اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔